نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. موت کے بعد موت کے بعد موت کے بعد صرف لفظ نہیں پڑھیے، امیجن کیجئے، کیونکہ یہ وقت ہم سب پہ آنا ہے. پھر کیا ہوگا موت کے بعد؟ جاہل لوگوں میں سے اکثر فقط اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے عفو و کرم پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کے اوامر و نواہی کو، یعنی احکامات اور جن چیزوں سے اس نے روکا ہے نواہی، ان کو پامال کرتے ہیں، ان کی پرواہ نہیں کرتے، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت شدید العقاب بھی ہے، یعنی سخت سزا دینے والا بھی ہے. مجرموں کو اس کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. جو شخص گناہوں پر اصرار اور صرف عفو الہی پر اعتماد کرتا ہے وہ در حقیقت معاند، منکر اور گمراہ ہے. حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم جس کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتے، انڈر لائن کیجئے، تم جس کی یعنی اللہ کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتے، اس سے رحمت اور فضل کی امید رکھنا ذلت اور رسوائی اور حماقت ہے. یعنی جس سے تم رحمت کی امید رکھتے ہو اسی کی اطاعت نہیں کرتے. کسی نے حضرت حسن بصری سے پوچھا کہ ہم آپ کو ہمیشہ روتا ہوا ہی دیکھتے ہیں، یعنی اتنا کیوں روتے ہیں آپ، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، مجھے خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں مجھے آگ میں نہ جھونک دے اور پرواہ بھی نہ کرے کہ ڈال کے بھلا دے. یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت حسن بصری سے پوچھا گیا کہ اے ابو سعید، ہم ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا کرتے ہیں جو ہمیں سخت خوف زدہ کر دیتے ہیں، ہمارے دلوں کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ہم اس قسم کے خوف کا کیا علاج کریں؟ یعنی کئی لوگ ہوتے ہیں ان کا درس سنتے ہیں، ان کی مجلس میں جاتے ہیں تو وہ بہت ڈراتے ہیں. یہ بات بڑی عام ہے نا کہ بہت ڈراتے ہیں لوگ. انہوں نے جواب دیا، تمہارا ان لوگوں کے پاس بیٹھنا بہت ہی اچھا ہے جو تمہیں ڈرا ڈرا کر امن اور راحت کی جگہ پہنچا دیں، ان لوگوں کے مقابلے میں جو تمہیں امن اور سلامتی کی باتیں سنا سنا کر خوف اور ہلاکت کی منزل کو لے جائیں. یعنی ایسا شخص جو آپ کو ڈرا کر آخرت کے عذاب سے بچنے کی آپ کے اندر ایک طلب پیدا کر دے، اس کے پاس بیٹھنا اور دنیا میں ڈرنا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ کسی ایسے بندے کے پاس بیٹھے اور وہ کہے سب خیر ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، کہیں پوچھ نہیں ہوگی، کوئی پکڑ نہیں ہوگی. اور پھر جب انسان مرے تو اس کی آنکھیں کھل جائیں کہ میں کس بھول میں تھا، میں کس دھوکے میں تھا، یہ ہوا کیا میرے ساتھ. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ یہ بات سمجھتے ہیں اور کتنے لوگ ایسی مجلسوں میں جانا پسند کرتے نہیں کرتے. وہ کہتے نہیں بھی ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے، ہم نے نہیں جانا یہ قرآن کلاس میں اور درس میں اور کسی ایسی مجلس میں، یہ بہت ڈراتے ہیں. تو نہ ڈرے، پھر کیا ہوگا؟ کیا خطرہ ٹل جائے گا؟ وہ تو اپنی جگہ ہے ہی. بعض علماء کہتے ہیں کہ جو ذات صرف 3 درہم کی چوری پر دنیا میں ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتی ہے اس سے بے خوف نہیں رہنا چاہیے کہ وہ آخرت میں اسی قسم کا عذاب نہیں دے گی. مثلا کسی شخص نے چوری کی، کیا کہا میں نے؟ کسی کا مال اس نے بغیر اس کی اجازت کے چھپا کر نکال لیا، اس کو بھی نہیں پتا چلا، کسی اور کو بھی پتا نہیں چلا، کوئی سزا نہیں ملی. اگر پتا چل جاتا تو کیا ہوتا؟ اسلامی شریعہ میں ہاتھ کاٹ دیا جاتا. کوئی معمولی سزا ہے؟ بہت سخت سزا ہے. اور 3 درہم ایک حد ہے نا، کتنا مال ہو، اس سے کم پہ نہیں، اتنا ہو تو. اب جب انسان پکڑا نہیں جاتا تو وہ کیا سوچتا ہے؟ شیر ہو جاتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑا، آئندہ پھر چوری کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اس کی بھی عادت ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ صرف عادتاً چوری کرتے ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہوتی. معلوم ہے یہ بات آپ کو؟ عادت کوئی اچانک ہی آسمان سے اتر پڑتی ہے. عادت کیسے بنتی ہے؟ بار بار کرنے سے. ہوتا یہ کہ بچپن میں کیونکہ نفس اور خواہشات اور بہت سی چیزیں انسان کے اندر ہے نا، جب جائز طریقے سے خواہش پوری نہیں ہوتی تو لوگ ناجائز طریقے اختیار کرنے لگتے ہیں. اب وہ ایک دفعہ کی، دوسری دفعہ کی، کسی نے پوچھا نہیں، کسی نے دھیان نہیں دیا، کسی نے خیال نہیں کیا، وہ عادت پڑ گئی. اب پھر وہ جب کسی بھی چیز کی ایک ایڈکشن ہو جاتی ہے، ایک عادت پڑ جاتی ہے، تو پھر انسان کو مزہ نہیں آتا، زندگی میں چین نہیں آتا جب تک وہ کام نہ کر لے. اگر اچھے کاموں کی اچھی عادتیں پڑ جائیں تو بھی، اور اگر بری پڑ جائیں تو بھی. اگر کسی شخص نے چوری کی ہے اور اس کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے
اور دنیا میں وہ پکڑا نہیں گیا اور اس کا ہاتھ نہیں کٹا، تو جس کا یہ قانون ہے کیا وہ قانون صرف دنیا کے لیے یا آخرت کے لیے بھی ہے؟ پھر لیکن کتنے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت میں ان کی پکڑ ہوگی. کس کثرت کے ساتھ ہم ایسی باتیں سنتے ہیں، اس کا موبائل چوری ہو گیا، اس کے بیگ میں سے چیز نکل گئی، اس کا جوتا چوری ہو گیا، اس کا فلاں چیز چوری ہو گئی. دنیا کے بازاروں میں دیکھ لیجئے، دینی اداروں میں دیکھ لیجئے، کہیں بھی، مسجدوں میں، اور کوئی نہیں، مسجدوں میں دیکھ لیجئے. کیا سوچ کے انسان پھر کرتا چلا جاتا ہے کہ اس کو یقین نہیں ہوتا کس بات کا کہ پکڑ ہوگی. اگر اس کو یقین ہو کہ سزا ملے گی تو وہ تو اس چیز کو چوری کرنا تو دور کی بات دیکھے بھی نہ. تو آپ دیکھیں کہ جو ذات صرف 3 درہم کی چوری پر دنیا میں ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتی ہے، اس سے بے خوف نہیں رہنا چاہیے کہ وہ آخرت میں اسی قسم کا عذاب نہیں دے گی. پیغمبر علیہ السلام کو بشیر کے ساتھ کیا کہا گیا؟ نذیر، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. قرآن میں بار بار پیغمبروں سے کہا گیا کہ آپ اپنی قوموں کو ڈرائیں. تو ڈرانا تو لازم ہے، ڈرائیں گے نہیں تو بے خوفی انسان کو غافل کر دے گی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت اسامہ بن زید سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک آدمی کو بلایا جائے گا اور اسے آگ میں جھونک دیا جائے گا، اس کی آنتیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی. اسمال انٹسٹائن ہوتی ہے نا، اگر آپ نے دیکھی ہو تو کتنی وہ گجلک ہوتی ہے، تو وہ الٹ پلٹ ہو جائیں گی، اس کو مکس اپ ہو جائیں گی، اپنی جگہ پہ نہیں رہیں گی. اور آپ کو پتہ ہے کہ کس قدر تکلیف دہ عمل ہے آنتوں کا اپنی جگہ سے الٹ پلٹ ہو جانا، ڈسپلیس ہو جانا. اور وہ جہنم میں اس طرح گھومتا پھرے گا جس طرح چکی کے گرد گدھا گھوما کرتا ہے. یہ دیکھ کر جہنمی لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے اور پوچھیں گے، اے شخص، یہ مصیبت تجھ پر کیوں آئی؟ تو ہمیں نیکی اور بھلائی کا حکم دیا کرتا تھا، برائیوں سے ہمیں روکتا تھا. وہ جواب دے گا، میں اوروں کو نیکی اور بھلائی کا حکم ضرور دیتا تھا لیکن خود اس پر عمل پیرا نہیں تھا. اوروں کو اچھے مشورے دیتا تھا، بڑی نصیحتیں کرتا تھا لیکن خود کچھ بھی نہیں کرتا تھا. لوگوں کو برائیوں سے روکتا تھا مگر خود باز نہ آتا تھا. اور اس میں ہم سب کے لیے جو دین کی باتیں کرتے ہیں، جو دین پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، ان سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. بعض لوگ تو اس حدیث کا مطلب کیا لیتے ہیں کہ اب کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ بتا کر اتنی سزا ملے گی تو پھر کیا فائدہ. یہ حدیث اس لیے نہیں بیان ہوئی کہ انسان جو کام کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے، یہ کس لیے بیان ہوئی ہے کہ اس کے مطابق اپنا عمل درست کیا جائے، اپنی اصلاح کی جائے. حضرت امام احمد بن حنبل حضرت ابو رافع سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع سے گزرے تو فرمایا، افسوس تجھ پر. میں سمجھا غالباً آپ مجھے فرما رہے ہیں. پھر آپ نے فرمایا، نہیں، تم سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ اس شخص کی قبر ہے جسے میں نے فلاں قبیلے کی اصلاح کے لیے بھیجا تھا، یعنی دعوت و تبلیغ کے لیے. اس نے غنیمت کے مال میں سے ایک کمبل اٹھا لیا تھا اور اس وقت اسے اسی کمبل کے برابر آگ کی چادر پہنائی گئی ہے. مسند احمد میں حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی شب مجھے ایسے لوگوں پر سے گزارا گیا جن کے لب ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے. میں نے فرشتوں سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتوں نے کہا، یہ آپ کی امت کے خطیب اور واعظ ہیں، دوسروں کو نیک کاموں کا حکم دیتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے تھے. مسند احمد بن حنبل ہی میں حضرت انس سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک. احمد بن حنبل، اے دلوں اور آنکھوں کے لوٹ پھیر کرنے والے، میرے قلب کو تو اپنے دین پر قائم رکھ. کیونکہ دل جو ہے یہ بدلتا رہتا ہے. فیزز آتے ہیں نا ہم سب پہ، کبھی آپ پر تو نہیں آئے فیزز؟ ہر ایک پر یہ کیفیت گزرتی. کبھی دل کے اندر بہت ایمان ہوتا ہے، بہت عمل کو دل چاہتا ہے، اور کبھی عجیب سی سستی اور گھبراہٹ اور بے دلی اور ایک پھیکی سی عبادت ہونے لگتی. پھر اپنے آپ کو کوشش کر کے، محنت کر کے، دعائیں مانگ کے واپس اس پہ لانا پڑتا ہے کہ نہیں، یہ تو ٹھیک نہیں، کیونکہ ہر شخص کو پتا چل جاتا ہے جو میں غلط کام کر رہا ہوں. تو یہ چونکہ قلب تو ہے ہی لوٹ پوٹ ہونے والی چیز، الٹ پلٹ ہونے والی چیز، ایک حالت میں رہ سکتا ہی نہیں. آپ یہاں اس کمرے میں بیٹھے نا اس وقت، تو دل کی حالت اور ہے. یہاں سے ذرا قدم باہر رکھیں، پھر بتائیں مجھے کہ دل کی حالت کیا ہے. اندر اور باہر میں فرق ہو جاتا ہے، صبح اور شام میں فرق ہو جاتا ہے، دنوں میں فرق ہو جاتا ہے. قرآن پڑھتے رہتے ہیں جب تک تو حال اور ہوتا ہے، جو ہی قرآن چھوٹتا ہے تو ایک دم دل کی حالت اور ہونے لگتی. اور ویسے بھی دل ہمارے اللہ کے ہاتھ میں، اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے تو دلوں کو کدھر سے کدھر موڑ سکتا ہے. تو اے دلوں کو پھیرنے والے، اے دلوں اور نگاہوں کو، کیونکہ ایک اور روایت میں صرف دلوں کا ذکر ہے،
تو میرے دل کو اپنے دین پہ قائم رکھ کہ اگر ادھر ادھر ہو بھی تو واپس دین پر ہی آ جائے اور خاتمہ ایمان پر ہی ہو. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور جو کچھ آپ نے ہمیں لا کر دیا اس پر بھی ایمان لائے, کیا پھر بھی ہمارے لیے اس کا خوف و خطر ہے؟ یعنی ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں, کیا پھر بھی ہمیں خطرہ ہے؟ آپ نے فرمایا انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں میں ہے, جدھر چاہے پھیر دے. اچھا, اس حدیث سے بھی لوگ کہتے ہیں پھر ہمارا کیا قصور, اللہ نے ہی پھیر دیا. کیا اللہ بندوں کا دشمن ہے؟ وہ کس کا پھیرے گا؟ جو اس سے محبت کرے گا اس کا دل پھیر دے گا؟ نہیں, وہ نہیں پھیرتا اس طرح. یہ ہمارے اندر ہی گڑبڑ ہوتی ہے, ہماری کوئی غلطی ہوتی ہے, ہماری کوئی کوتاہی ہوتی ہے, ہم سے کوئی گناہ یا قصور سرزد ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں دل دین سے, نیکی کے کاموں سے دور ہونے لگتا ہے. تو جب کبھی ایسی کیفیت آئے کہ دل نیکی سے اچاٹ ہونے لگے تو فوراً استغفار کریں, فوراً آیت کریمہ پڑھیں, فوراً اللہ سے دعا کریں, فوراً نیکی کی کسی مجلس میں جا بیٹھیں, فوراً کسی ایسے شخص سے ملاقات کریں کہ جس سے آپ مل کر آپ کا ایمان بڑھے, کیونکہ ہر شخص کو پتا تو چلتا ہے کہ اب میری کیفیت کیا ہو رہی. بلکہ دن بھر جائزہ لیتے رہیں آف اینڈ آن. جیسے ہم بخار ہو تو اپنے آپ کو چیک کرتے رہتے ہیں نا, اچھا اب کتنا بخار ہے, اب کتنا بخار ہے. جن لوگوں کو بی پی کی مرض ہوتی ہے وہ بھی صبح شام اپنا مانیٹر کرتے رہتے ہیں. تو جو بیماریاں جسمانی طور پہ ہلاکت خیز ہیں, اگر ہم ان کی مانیٹرنگ کرتے ہیں تو کیا ضروری نہیں کہ ہم اپنے دلوں کو بھی مانیٹر کرتے رہیں, یہ گراف نیچے جا رہا ہے یا اوپر جا رہا ہے, کیفیت کیا ہے, اور اس دعا کو پڑھتے رہیں. اسی مسند احمد میں حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبریل سے پوچھا, کیا وجہ ہے جو میں نے کبھی حضرت میکائیل کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا؟ حضرت جبریل نے فرمایا کہ جب سے جہنم پیدا کی گئی ہے وہ کبھی نہیں ہنسے. صحیح مسلم میں حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وہ لوگ جن پر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے انعامات کیے تھے اور وہ جہنم کے حقدار تھے, انہیں بلایا جائے گا اور انہیں جہنم کے اندر ایک چکر دیا جائے گا. پھر ان سے پوچھا جائے گا, اے آدم کے بیٹو, تم نے کوئی خیر اور بہتری اور کوئی نعمت آج تک دیکھی ہے؟ وہ جواب دیں گے, اے پروردگار, قسم تیری ذات کی, ہم نے کبھی کوئی نعمت نہیں دیکھی. اس کے بعد ان جنتیوں کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ نامراد تھے اور تکالیف میں دن گزارتے تھے, انہیں جنت میں ایک چکر دیا جائے گا. پھر پوچھا جائے گا, اے آدم کے بیٹو, کیا تم نے کبھی کوئی تکلیف اٹھائی ہے؟ وہ جواب دیں گے, پروردگار, ہم پر نہ کوئی مصیبت آئی ہے اور نہ کبھی ہم نے تکلیف دیکھی. تو دنیا کی تکلیفیں آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی, اور دنیا کی خوشیاں, دنیا کی رونقیں, دنیا کی زینتیں آخرت کی زینت اور آخرت کی خوبصورتی اور حسن کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی. لیکن پھر بھی ہم کس قدر ناسمجھ ہیں کہ دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہی چلے جاتے ہیں اور آخرت کی خوشیوں کو فراموش کیے ہوئے ہوتے ہیں. ہمیں دین کی طرف آنے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ کبھی سوچا؟ خواہشات نفس, کہ ان کو پورا کرنے کا وقت نہیں ملتا. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر دین سے دوری ہوتے ہوتے آخرت کا نقصان کر بیٹھتے ہیں. اسی مسند میں حضرت برا بن عازب سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک انصاری کے جنازے میں شریک ہوئے. ابھی اسے قبر میں اتارا نہیں تھا کہ آپ وہاں ایک جگہ بیٹھ گئے. ہم لوگوں نے آپ کے ارد گرد حلقہ بنا لیا, یعنی سرکل میں بیٹھ گئے. ایک مسنون طریقہ ہے بیٹھنے کا, خصوصاً سیکھنے کا. سرکل میں بیٹھنے سے فائدہ یہ تھا کہ ایک دوسرے کی طرف پشت نہیں ہوتی اور سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں. کمیونیکیشن کا بیسٹ طریقہ ہے. اور یوں مؤدب اور خاموش ہو کر بیٹھ گئے گویا ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں. آپ کے دست مبارک میں ایک پتلی سی لکڑی تھی جس سے آپ زمین کو ریت رہے تھے. ہوتا ہے نا بعض اوقات ایسے آپ سوچ میں پڑے ہو تو آپ کے ہاتھ میں جیسے پین ہوتا ہے, پھر آپ کیا کرتے ہیں, اس سے کیا کرتے رہتے ہیں, کاغذ کو ریتتے رہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کیا تھی؟ پتلی سی لکڑی تھی. تو آپ اس سے کیا کر رہے تھے؟ زمین کو ریت رہے تھے. یکا یک آپ نے سر مبارک اونچا کیا اور فرمایا, لوگو بارگاہ الہی میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگو. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کہ کس موقع پر کہاں کیا تعلیم دے رہے ہیں, جبکہ فضا پوری طرح ہموار ہے, ماحول پوری طرح سیٹ ہے, تیار ہے. یہ کلمات زبان مبارک سے 2 یا 3 بار نکلے. پھر ارشاد فرمایا, بندہ جب دنیا سے رشتہ توڑتا ہے اور آخرت کی طرف جانے لگتا ہے تو آسمان سے ایسے فرشتے اترتے ہیں جن کے چہرے نورانی اور روشن ہوتے ہیں, گویا سورج چمک رہا ہو. ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے, اور مردے کی نگاہوں کے سامنے فاصلے پر بیٹھ جاتے ہیں, یعنی تھوڑی دور. اس کے بعد موت کا فرشتہ آتا ہے, ملک الموت, اس کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے, اے نفس مطمئنہ,
خدا کی مغفرت اور رضامندی کی طرف نکل چل. چنانچہ اس کی جان اس طرح نکلتی ہے جس طرح مشکیزے سے پانی. مشکیزہ کیا ہوتا ہے؟ واٹر بیگ جو ہوتا ہے لیدر کا جو بنا ہوتا ہے, یا دودھ کا قطرہ ٹپک جاتا ہے. کبھی آپ ہاٹ واٹر کے لیے بوٹل پانی ڈالتے ہیں, سمجھے کہ چھوٹا سا مشکیزہ ہی ہے, جب آپ اس کو الٹا کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آخری قطرہ بھی اس سے ٹپک جاتا ہے. تو مومن کی جان اسی طرح نکل جاتی ہے. ملک الموت اسے اٹھا لیتا ہے. کس کو؟ روح کو. دوسرے فرشتے آگے آ جاتے ہیں, وہ ایک لمحہ بھی اسے ملک الموت کے پاس نہیں رہنے دیتے اور اسے جنت سے لائے ہو کفن پہنا دیتے. جو نیک بندہ ہوتا ہے اس کا کفن خوشبودار ہوتا ہے. یعنی جس طرح جسم کو کفن میں لپیٹا جاتا ہے, اسی طرح روح کو بھی کفن میں لپیٹ کے اوپر لے جایا جاتا ہے. جنت کی خوشبو مشک سے بھی زیادہ, یعنی مسک جس کو آپ کہتے ہیں نا, اس سے بھی زیادہ بہتر ہوتی ہے. وہ اسے لگا دیتے ہیں, پھر اسے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں. جہاں جہاں سے وہ گزرتے ہیں فرشتے دریافت کرتے ہیں کہ کون بہترین روح ہے, یہ کون بہترین روح ہے, یعنی کون ہے, کون گزرا ہے. بالکل ایسے جیسے آپ کے پاس سے اگر کوئی خوشبو کا جھونکا تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں کون, کیا چیز ہے, کہاں سے خوشبو آئی. یعنی وہ خوشبو جو ہے وہ دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی. فرشتے کہتے ہیں فلاں بن فلاں, اور دنیا میں جو اس کا بہترین نام تھا وہ بتلاتے ہیں. فرشتے اسے لے کر دنیا کے آسمان تک لے جاتے ہیں. تب آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. ہر آسمان کے فرشتے اس کی مطابقت کے لیے, یعنی اس کو فالو کرنے کے لیے اوپر کے آسمان حتیٰ کہ 7ویں آسمان تک لے جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے اس بندے کا نام دفتر علیین میں لکھ دو اور اسے زمین پر واپس بھیج دو. یعنی حاضری لگ گئی اس کی, اب اسے واپس بھیجو, کیونکہ میں نے اسے زمین سے پیدا کیا اور اسی کی طرف میں اسے لوٹاؤں گا اور اسی سے اسے دوبارہ اٹھاؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی روح واپس لوٹائی جاتی ہے. وہ فرشتے اس کے پاس آتے ہیں, اسے بٹھا دیتے ہیں. یعنی پھر جب میت قبر میں چلی جاتی ہے تو روح قبر میں آ کے جسم سے ملتی ہے اور فرشتے میت کو اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا رب پروردگار عالم ہے, رب العالمین. پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا دین اسلام ہے. پھر پوچھتے ہیں کون سے پیغمبر تمہاری طرف بھیجے گئے تھے؟ جواب میں کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف بھیجے گئے تھے. پھر پوچھتے ہیں تمہارے پاس کون سا علم ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے قرآن مجید پڑھا ہے, اس پر ایمان لایا ہوں اور اس کی تصدیق کی ہے. اس وقت آسمان سے ندا آئے گی میرا بندہ سچ کہتا ہے, اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دو, اسے جنت کا لباس پہنا دو اور جنت کے دروازے اس پر کھول دو. اس کے بعد جنت کی خوشگوار ہوائیں اور خوشبوئیں اس کے پاس آنے لگیں گی اور اس کی قبر اس کی حد نظر تک وسیع کر دی جائے گی. اس کے بعد ایک خوبصورت حسین آدمی اس کے پاس آئے گا جس کا لباس نہایت خوبصورت اور خوشبو سے مہک رہا ہوگا. وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا کہ میں تجھے مسرت و آرام کی خوشخبری سناتا ہوں, اسی دن کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا. وہ پوچھے گا تم کون ہو؟ تمہارے چہرے سے خیر و برکت ٹپک رہی ہے. وہ جواب دے گا میں تیرا نیک عمل ہوں. اس کے بعد میت کہنے لگے گی اے پروردگار تو قیامت جلد قائم کر دے تاکہ میں اپنے بیوی بچوں سے جلد مل سکوں. تو آپ دیکھیے کہ اس کا عمل اس کو کمپنی دے گا. ایک اور روایت میں قرآن کے بارے میں بھی آتا ہے جب غلط کام کر رہے ہیں نا تو ضرور اپنے آپ سے پوچھے کہ جو میں یہ کر رہی ہوں اسی کو ساتھ لے کے قبر میں جاؤں گی. اگر یہ اچھا ہے تو اچھی شکل میں سامنے آئے گا, اور اگر برائیاں اچھائیوں پہ بھاری ہو گئی تو اچھائیاں تو ایک طرف ہو جائیں گی کیونکہ کمزور ہوں گی نا, کمزوروں کو پیچھے کر دیا جاتا ہے, اور برائی جو ہے وہ اپنے پورے بلوم فل فلیج وہ سامنے آ جائے گی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کافر مر جاتا ہے اور آخرت کی طرف جاتا ہے تو اس کے پاس سیاہ فام 2 فرشتے آتے ہیں, کالے, جن کے جسم پر سیاہ غلیظ کمبل ہوتے ہیں, گندے. وہ اس کی نگاہوں کے سامنے فاصلے پر بیٹھ جاتے ہیں. ملک الموت بھی آ کر اس کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اے خبیث روح چل, اللہ تعالیٰ کی خفگی اور اس کے غضب کی طرف چل. یہ سن کر اس کی روح جسم کے اندر ادھر ادھر بھاگنے لگتی ہے, قابو نہیں آتی, لیکن فرشتہ اسے اس طرح پکڑتا ہے اور بھیجتا ہے جس طرح قصاب چھریوں سے گوشت کاٹتا ہے. وہ دور بیٹھے ہوئے فرشتے پھر آ کر اس روح کو اپنے قابو میں کر لیتے ہیں, اسے لمحے بھر کی بھی مہلت نہیں دیتے, اسے ایک سیاہ بدبودار کمبل پہنا دیتے ہیں. اس کی بدبو مردار جانور سے بدتر ہوتی ہے. کبھی مرے ہوئے کتے کے پاس سے گزرے, کسی بھی جانور کے پاس کیسی اسمیل ہوتی ہے, بہت ہی خراب. یہ فرشتے اس روح کو لے کر اوپر کی طرف جاتے ہیں. جہاں جہاں سے یہ فرشتے اسے لے کر گزرتے ہیں
دوسرے فرشتے ان سے دریافت کرتے ہیں یہ کس کی خبیث روح ہے جو اس قدر خراب بدبو آ رہی ہے. فرشتے اس کا برے سے برا نام لے کر کہتے ہیں فلاں بن فلاں. اس کے بعد آسمان کے دروازے کھولنے کی درخواست کرتے ہیں لیکن وہ اس کے لیے نہیں کھولے جاتے. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. سورۃ الاعراف. نہ تو ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت ہی میں داخل ہونے پائیں گے یہاں تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر جائے اور وہ گزر سکتا ہی نہیں تو وہ بھی جنت میں جا سکتے ہی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اس کا نام دفتر سجین میں سب سے نیچے کی زمین میں لکھ دو. تب اس روح کو وہیں سے نیچے پھینک دیا جائے گا. یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. سورۃ الحج 31. اور جس نے کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک گردانا تو اس کا حال ایسا ہے جیسے وہ آسمان سے گر پڑا پھر اس کو راہ میں سے شکاری پرندے اچک کر لے جائیں اس کو ہوا کسی دور جگہ لے جا کر ڈال دے. یعنی اس کی روح کو جو پٹخا کے پھینکا جاتا ہے تو اس کے چیتھڑے اڑ جاتے ہیں. اس کے بعد روح اس کے جسم میں لوٹا دی جائے گی. 2 فرشتے اس کے پاس آ کر پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے. وہ گھبراہٹ کے مارے ہاں ہاں کرے گا اور کہے گا کہ مجھے نہیں معلوم. پھر پوچھیں گے تمہارا دین کیا ہے. اس کا بھی وہ یہی جواب دے گا. اس کے بعد اس سے پوچھیں گے تمہارے پاس کون سے پیغمبر آئے تھے. اس کا بھی وہ یہی جواب دے گا. آسمان سے آواز آئے گی یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے جہنم کا فرش لگا دو اور جہنم کے دروازے اس کے لیے کھول دو تاکہ جہنم کے شعلے اس تک پہنچتے رہیں. یوں اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جائے گی کہ وہ اسے دبوچے گی. اس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کو نکل جائیں گی. اس کے بعد ایک بد شکل آدمی گندے غلیظ لباس میں اس کے سامنے آ کھڑا ہوگا اور اسے کہے گا کہ میں تجھے عذاب کی خبر سناتا ہوں. یہی وہ دن ہے جس کے متعلق تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا. وہ کہے گا تیرے چہرے سے مجھے ڈر لگتا ہے. وہ کہے گا میں تیرا خبیث عمل ہوں برا عمل ہوں. اس کے بعد وہ کہے گا پروردگار عالم تو قیامت نہ قائم کر تاکہ مزید اب کوئی حساب کتاب نہ ہو. امام احمد کی روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ اس کے بعد اس پر ایسا فرشتہ مسلط کر دیا جائے گا جو اندھا بہرا اور گنگا ہوگا. اس کے ہاتھ میں اتنا وزنی گرز ہوگا لوہے کا ہتھوڑا کہ اگر پہاڑ پہ مارا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو کر ریت ہو جائے. فرشتہ اسے یہ گرز مارے گا جس سے وہ چیخنے لگے گا اور اس کی چیخ پکار جن و انس کے سوا اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق سنے گی. حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے لیے جہنم کا فرش بچھا دیا جائے گا. مسند احمد میں حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کہیں جا رہے تھے. آپ کی نگاہ یکا یک ایک مجمع پر پڑی. فرمایا یہ کون لوگ ہیں اور کیوں جمع ہوئے ہیں؟ جواب ملا کہ قبر کھود رہے ہیں. یہ سن کر آپ گھبرائے اور نہایت تیز رفتاری سے صحابہ کے آگے ہو گئے اور قبر تک پہنچے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے. میں آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ دیکھوں آپ کیا کرتے ہیں. آپ وہاں اس قدر روئے کہ آنسوؤں سے زمین تر ہو گئی. اس کے بعد آپ ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے اے اخوانی لمثل ھذا اليوم فاعدوا. میرے بھائیوں ایسے دن کے لیے تیاری کرو. ہم بھی قبرستانوں کے پاس سے گزرتے ہیں لیکن ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.